کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ سٹل ریزسٹ کر رہے ہیں، کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی ہمارا فیصلہ تھا. جس دن ہماری نیگوسیشنز کمپلیٹ ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ بھئی حکومت آپ بنائیں گے، وزراء آپ کے ہوں گے، پالیسیز آپ کی ہوں گی، آپ ہم سے مشاورت ضرور کریں گے، ہماری جو ہے اس میں انپٹ آپ ضرور شامل کریں گے، بجٹنگ میں بھی اور لیجسلیشن میں بھی، لیکن گورنمنٹ آپ ہی کی ہوگی اور ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے. تو ابھی تک تو اور کچھ ایسا نہیں ہوا جس سے کہ وہ سچویشن چینج ہو. تو یہ اس کی اسپیکولیشن بار بار میڈیا میں ضرور آتی ہے، لیکن ایکچولی جب ہم بیٹھتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو اتنا زیادہ کوئی اس بات پہ ایمفیسس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، زرداری صاحب بھی لاہور آئے، ملاقاتیں کی، گورنر پنجاب سے بھی ملے، ریزرویشن سنی بھی، اور پھر انہوں نے کچھ کہا بھی. انہوں نے کہا کہ اتحادی بننا ہماری مجبوری ہے. یہ کس قسم کی مجبوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ مجھے بھی ٹو بی آنیسٹ مجبوری یوں تھی کہ ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو یا ہم گورنمنٹ کو گرا دیں اور نئے الیکشنز میں جائیں. سو اس حد تک تو مجبوری ضرور ہے، لیکن وہ مجبوری کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد تو ظاہر ہے ہر ایک اپنی اپنی پولیٹیکل سپیس کو ڈھونڈتا ہے. یہ یوسف گیلانی صاحب نے بڑا خاموش احتجاج کیا ہے. ظاہر ہے بہت جگہ پر میسج پہنچانے کی کوشش تو آپ لوگ کر رہے ہیں. سود مت پہ ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں، اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی عہدے پہ بیٹھنا ہے تو پھر اس عہدے کو افیکٹولی چلانا ہے. اب ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی روش یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہم وہ رویہ نہیں کرتے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جب ہم مخالفت میں ہوں. تو یہ پروٹیکشن آرڈر پہ بھی پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی ہوتا رہا کہ پہلے تو اسپیکرز انڈر پریشر جیسے چیئرمین وہ نکالتے نہیں تھے پروٹیکشن آرڈر، اور وہ نکلتا تھا تو اس کے بعد اس کی صحیح کمپلائنس نہیں ہوتی. لیکن ماضی میں بھی اسپیکرز نے اس ساری چیز کو ریزسٹ کیا ہے، اور آج بھی یہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ باہر بیٹھنے سے، لیکن باتیں آگے بھی جا سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ممبرز کو ہاؤس میں پارٹیسپیٹ کرنا ان کا حق ہوتا ہے، یہ رولز بھی یہی کہتے ہیں، اور اسی لیے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ پروڈکشن آرڈرز نکالتے ہیں. اس کی کمپلائنس کرنا ہر گورنمنٹ فنکشنری کا فرض ہوتا ہے. پنجاب میں اسپیس کی بات تو کی جاتی ہے آپ کی طرف سے بحیثیت جماعت، لیکن کس قسم کی اسپیس پاکستان پیپلز پارٹی مانگتی ہے؟ لیکن اسپیس تو سمپل بات ہے، اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ اس کو ایک سال سے ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو جو جائے وہ ڈسٹرکٹس میں ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باڈی ہے، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ہے. اتنا کوئی ہم چیف منسٹری نہیں مانگ رہے ان سے، لیکن اور نہ ہی ہم کیبنٹ کے وہ مانگ رہے ہیں. لیکن جہاں جہاں بھی اگر پولیٹیکل الائز ہونا ہے یا اگر ٹھیک ہے اگر ہم اپوزیشن ہے تو پھر تو ہم پورے ملک میں اپوزیشن ہے نا، تو پھر ہمیں اس طریقے سے چلنا پڑے گا. اچھا، آکسفورڈ یونین سے خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. بہت گہری بات کہی انہوں نے. کیا ابھی بھی ریاستی ادارے استعمال ہو رہے ہیں انتقام کے لیے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستان کے منظرنامے کو بے نظر دوڑائے گا تو ان کو نظر آئے ماضی گا کی کہ تو بہت بیشتر مثالیں میں آپ کو دے سکتی ہوں شاہ جی، لیکن موجودہ میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ آج بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کافی جگہوں پہ یہ چیزیں ہوں گی. تو پالیٹکس جو ہے اور دونوں سائیڈوں سے انفارچونیٹلی اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اریسٹ کیا گیا تو ملک کو جلا دینا، تو وہ بھی غلط بات ہے، اور کسی بھی ریاستی ادارے کو پولیٹیکل ریزنز کے لیے استعمال کرنا وہ بھی غلط ہے. آپ لاسٹ ٹائم جو ٹیبل ٹاکس چل رہی تھیں بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ گورنمنٹ، اینڈ ظاہر یو ور دیئر ایز ویل، ظاہر ختم ہو گئی. اب ایک الائنس بننے جا رہا ہے
اپوزیشن کا جس کے لیے کوشش بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے. البتہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو انکاری کیا ہے, تو چانسز آر دیئر. کیا دوبارہ سے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے ٹیبل ٹاکس کو؟ نہیں, وہ تو کسی وقت بھی اگر سیاست میں ہیں اور خاص کر پارلیمنٹ میں ہیں تو یہ ڈائیلاگ تو ہر وقت کھولا جا سکتا ہے نا. اب صرف یہ کہ اس کی پری کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر دیں گے تو پھر ہمیں شاید ناکامی ہو نا. اور اس ڈائیلاگ جو پچھلا راؤنڈ ہوا تھا اس کے لیے بھی میں نے بار بار یہ کہا کہ اسمال سٹیپس کی ایکسپیکٹیشن رکھو, اسمال سٹیپس جو سٹیپس ہیں وہ اچیو کرو. اب ان کا خیال تھا کہ کیونکہ اب ٹیبل پہ بیٹھ کے تو کل خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ یہ بیسکلی ایگزیکٹو آرڈر مانگ رہے ہیں, این آر او مانگ رہے ہیں. آپ بھی اسے ایسے ہی تشریح کریں گے؟ دیکھا, این آر او ہی ہوا نا کہ کہیں کہ کل ان کو ریلیز کر دو کیونکہ ہم بیٹھے. ادھر تو خان صاحب تو پتہ نہیں کس چیز کو, صرف آپ یہ کہو کہ تقریر کرنے دو تو اس کو بھی این آر او کہتے تھے. وہ تو ایک ایکسٹریم تھا ان کا. لیکن جب اب وہ چیز ان کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ کہنا کہ ہمارے کیسز ختم کر دو اور ہمارے لوگوں سب کو ریلیز کر دو, وہ این آر او نہیں تو پھر کیا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. لیکن ظاہر ہے کہ خان صاحب یہ بھی تو کہتے رہے ہیں کہ آپشنز تو مجھے بھی دیے جا رہے ہیں. کبھی وہ بنی گالا اریسٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کے پی جانے کی بات. اچھا, یہ آپشن تو انہی کے زبانی ہم نے سنے. ہمارے سامنے تو کبھی بھی کوئی چیز نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے ہی آئی ہے کہ ایسا بھی کوئی آپشن ہے. آئی ڈونٹ نو کون ان کو آپشن دے رہا ہے, اور پھر اگر دے بھی رہا ہے تو وہ دے کیوں نہیں رہے, آئی ڈونٹ نو. چلیں دیکھ لیجئے گا کہ کون دے رہا ہے اور دے کیوں رہا ہے, یہ بھی آپ کا ہی کام ہے دیکھنا. another question, ہوتا یہ ہے جمہوریت میں, کیونکہ آپ ایک بڑی جمہوری پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں, کہ آپ انگیج کرتے ہیں چاہے اپوزیشن ہو یا پھر کوئی اور فساد کرنے کے لیے کوئی لوگ باہر نکلیں. ابھی ہم لوگ بالکل پیکڈ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز جام ہو چکی ہے, نہ ملک اس طریقے سے ترقی کر رہا ہے اور نہ ہی ہم اپنے جھگڑے ختم کر پا رہے ہیں. اس کے ان بٹوین آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر الائنس آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اپوزیشن کا, وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن بیفور ٹائم, اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بیفور ٹائم کبھی کسی حکومت نے ایسے ہی دے دیا ہے. مطلب جو نیچرل قسم کی اگر ڈیمانڈز کریں گے یا ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے, گورنمنٹ جو ہے وہ سوسائڈ کر لے. کیوں کرے گی؟ کیوں شہباز شریف صاحب آج ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے تاکہ پی ٹی آئی کی یا کسی اور کی حکومت آ جائے؟ کوئی سینس نہیں بنتا نا. کبھی سیاست میں اس قسم کی ڈیمانڈز آپ کرتے ہیں, چلو ٹھیک ہے نا, آپ نے بنائی الائنس, 4 سال آپ اسٹرگل کریں گے, 5ویں سال میں لیکن شاہ جی اگر 70% 80% آپ کی سیاسی جماعتوں کو ہیں ہی تحفظات جو الیکشن ہوئے ہیں, 3 دن ماشاءاللہ رزلٹ ہی نہیں آیا, رک کے آیا. نہیں تو وہ اگر ان کو ہیں تو ہمیں بھی ہیں, ہمیں اس پہ بھی ہیں. اور لیکن 2018 والے کون سے کلین الیکشن سے, وہ بھی ہیں. تو وہ تو ہر ایک صرف ووٹ اس الیکشن کو جو ہے اٹیک کرتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے کے مطابق نا. الیکشن تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کتنے الیکٹرل ریفارمز ہم نے کیے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, جو انٹرفیئرنس ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو لوگ چاہتے ہیں انفارچونیٹلی ضروری نہیں ہے کہ وہ ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ, دیٹس اے ریالٹی. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی گھر چلا جائے گا آپ کے کہنے کی وجہ سے, تو یہ بھی تو صحیح بات نہیں ہے.